اب میں خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے کہ وہ آ کر اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجدہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله شكور غفور۔ ان اللہ غفور شکور، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم بثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وقراءۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یوں ہی نہیں ہے دہر میں شہرت حسین کی، یوں ہی نہیں ہے دہر میں شہرت حسین کی، ہے بے مثال جگ میں شہادت حسین کی۔ قربانیوں کا ذکر جو ہوتا ہے رات دن، ہر روز بڑھتی جاتی ہے عظمت حسین کی۔ وہ دل ہے سب سے قیمتی، وہ دل ہے بے مثال، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ تھا راہ حق میں 72 کا قافلہ، دنیا رکھے گی یاد قیادت حسین کی۔ سادات کی غلامی میں مومن کی شان ہے، اپنی جگہ اٹل ہے سیادت حسین کی۔ اس واسطے ہمیں فخر ہے مسلمانی پر، جامی ہمارے ساتھ ہے نسبت حسین کی۔ حاضرین محترم، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے وہ آیت کو آیت مودت کہتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن شریف میں آیات کو آیت الکرسی، آیت شفا، آیت مباہلہ، آیت تطہیر، آیت رحمت وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے اس آیت کو آیت مودت کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ مودت کے ساتھ رہنا۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ بات ہے جس کی خوشخبری، یہ وہ بات ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو پتہ چلا ایمان جو لائے اور نیک عمل جو کیے ان بندوں کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ کس بات کی بشارت ہے؟ آگے آیت بتاتی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیارے آپ کہہ دو
کہ میں نے جو دین تم کو دیا ہے، جو توحید و رسالت کے آداب تمہیں دیا ہے، جو شریعت تم کو دی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو بھی دیے ہیں، چاہے وہ اللہ کی وحدانیت ہو یا رسالت کے آداب ہو یا نبوت کا فیض ہو یا پھر شریعت کے احکام ہو، یہ جو کچھ اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم سے اجرت نہیں لیتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ ایک ہے محبت۔ محبت کیا ہے؟ اس کی مثال، مینڈک کو پانی سے محبت ہے، مینڈک کو پانی سے محبت ہے، جب تک پانی میں رہا زندگی گزارتا، اور مینڈک کو مارنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مینڈک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، مینڈک اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور مینڈک اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے۔ وہ جو آواز کرتا نا ٹر ٹر ٹر، آپ اس کو غور کرو، اس کی آواز ایک جیسی نہیں رہتی، آواز میں فرق آتا۔ جس طرح سے کوئی ذکر کر رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہ کہے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ جیسا آواز کا فرق ہے، آپ مینڈک کے آواز کو غور کریں گے تو فرق محسوس ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائے مینڈک کو مت مارو، اس لیے کہ مینڈک کی آواز، اس کی تسبیح، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل اور اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے مینڈک۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ مینڈک جب ابراہیم علیہ السلام پر آگ دہکائی گئی، آگ میں ڈالنے کی جب تیاری کیے، تو ساری کائنات، ساری مخلوق کائنات کی اللہ سے اجازت چاہی کہ اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ تو جب مینڈک کو اجازت ملی تو مینڈک پانی لا کے اس آگ پہ پانی مارتا تھا، اس لیے مینڈک کو آپ پکڑیں گے تو مینڈک کے منہ سے پانی نکلتا، تو اللہ کے رسول نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا ہے۔ میں بتا رہا تھا مینڈک کو پانی سے محبت ہے، پانی میں رہا تو بھی زندہ رہتا، پانی کے باہر بھی مینڈک زندہ رہتا۔ ہم دیکھتے بارش ختم ہونے کے بعد کئی دنوں تک کہیں بھی کونے میں مینڈک نظر آتا، آواز نہیں کرتا مگر رہتا۔ تو مینڈک کو پانی سے محبت ہے، پانی میں رہا تو بھی زندہ، پانی کے باہر بھی زندہ۔ لیکن مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اس لیے کہ پانی میں رہی تک مچھلی زندہ رہتی، پانی سے نکال دیے تو پانی کے بغیر مچھلی مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو سکھایا کہ تم اہل بیت کے ساتھ ایسی محبت کے ساتھ رہو جو محبت ٹوٹے نہیں، جو محبت دوری پیدا نہیں کرے۔ اگر ہمارا واسطہ، ہماری نسبت اہل بیت سے اگر ٹوٹ جاتی ہے تو یقین جانو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی خاتمہ جسمانی ہی نہیں، ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں اللہ نے اہل بیت، اس آیت کے ذریعے اللہ نے اہل بیت کی محبت کو امت پر فرض کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار مدینہ، انصار اور مہاجر کا فرق آپ کو معلوم ہوگا، مختصر سا سمجھا دیتا ہوں۔ مہاجر ان کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، وہ مہاجر ہیں۔ اور انصار وہ ہیں جو مدینے میں ایمان لائے اور یہ جو مہاجرین آئے تھے ان کی مدد کیے اللہ اس کے رسول کے کہنے پر، تو اہل مدینہ انصار کہلائے اور مکے سے جو مدینہ آئے تھے وہ مہاجر کہلائے۔ تو اب جو مہاجر مکے سے آئے تھے اللہ کے حکم اور رسول کے حکم پر، کیا وہ اپنی پراپرٹی کو بیچ کے، پراپرٹی کا سیٹلمنٹ کر کے، بزنس کے شیئرز کو سیٹل کر کے آئے تھے ہوں گے؟ نہیں، مکے میں تو ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، اہل مکہ ان کے دشمن ہو گئے تھے، تو وہ اپنی دولت، اپنا مال،
اپنی جائیدادیں، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑے، یہاں تک کہ جو ماں باپ ایمان نہیں لائے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیے، جو بیوی ایمان نہیں لائی ویسی بیوی کو بھی چھوڑ دیے، جو بچے ایمان نہیں لائے ویسے بچوں کو بھی چھوڑ کر وہ مدینہ آ گئے تھے اللہ اس کے رسول کے حکم پر۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے مواخات کروائی تھی، دوستی کروائی تھی، ایک مہاجر سے ایک انصاری کو دوست بنا دیے تھے۔ اب وہ انصاری کا بھی یہ عالم تھا، وہ انصاری اس مہاجر بھائی سے جس کو اللہ کے رسول نے بھائی بنایا تھا، وہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جاتے، لے جا کے بولتے آئے میرے بھائی، میری اتنی دولت ہے، میرے اتنے کھجور کے باغ ہیں، میرے پاس اتنے جانور ہیں، آدھے جانور آپ کے، آدھا باغ آپ کا، آدھی دولت آپ کی۔ یہی نہیں بلکہ ایسے بھی موقع آئے، ایک انصاری نے کہا، ایک سے زیادہ انصاری نے کہا، میں ایک انصاری کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں ایک سے زیادہ، تم دیکھو ان کو، جس کو تم پسند کریں گے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم پھر اس سے شادی کر لینا۔ یہ ہے انصار۔ دنیا میں ایسی مثال کوئی مذہب میں نہیں ملتی۔ المختصر، جب یہ مواخات ہو گئی، کچھ دن گزرے، تو اب انصار مدینہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول کے پاس اگر ہم کچھ مال جمع کر کے دیتے ہیں تو اللہ کے رسول جو دین کے کام کاج کر رہے ہیں اس میں خرچہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ سوچ کے انصار مدینہ مال اکٹھا کرے، مال اکٹھا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ مال لے کر آئے۔ اس سے پہلے جب یہ بیٹھے تھے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ کیا گفتگو کرے؟ دیکھو یہ مسلمان جب مکے میں تھے تو بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی ایمان لانے کی وجہ سے، یہ لوگ نماز کھل کے نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ اپنا اسلام لانے کو علل اعلان بتا نہیں سکتے تھے، پابندیاں تھیں، وہاں مجبوریاں تھیں وغیرہ وغیرہ۔ جب سے یہ مدینہ آئے ہیں بڑے خوشحال ہیں، بڑے اچھے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک فخر کی بات، ایک ناز کی بات ہو گئی ان سے۔ جب یہ بات ہو گئی تو وہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سننے کے بعد فرمایا، دیکھو انصاریوں، تم جو کہہ رہے ہیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول ہمارے میں سے ہیں، اللہ کے رسول قریش میں سے ہیں، اللہ کے رسول اہل مکہ میں سے ہیں۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان انصاریوں کو بتائی۔ بات ہوتے ہوتے اللہ کے رسول تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول نے انصاریوں سے پوچھا، اے انصاریوں، تم نے ایسا ایسا کہا ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم جواب دینا۔ انصاری بولے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے سوال کا کیا جواب دے سکتے ہیں آقا، ہماری جرت کیا ہے آپ کے سامنے آپ کے سوال کا جواب دیں۔ یہ ایک بات ہے، اور یہی بات کو سمجھنے کے لیے، یا رسول اللہ آپ جو سوال کریں گے، یا رسول اللہ آپ کا علم نبوت، آپ کا علم رسالت، آپ کا علم غیب، یا رسول اللہ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم اتنے قابل نہیں ہیں، ہم جواب دیں آپ کے سوال کا آقا، ہم آپ کا جواب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے عاجز ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد انصار مدینہ جب یہ بات ان کے اقرار کی ہو چکی تو وہ عاجزی اور منت میں اللہ کے رسول کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو مال ہم اکٹھا کیے ہیں، یہ مال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں، ہمارا مال اور ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جب یہ بات انصار مدینہ نے کہا تو اللہ کی جو وحی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے موقع پر، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو وہ خوشخبری کیا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو؟
اللہ کے رسول کے سامنے جب انصار مدینہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے، مال کو اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ مال کو آپ قبول فرمائیے، اللہ کے رسول ہماری جانیں، ہمارا مال اللہ اور اس کے رسول پر فدا ہے۔ تو اللہ فرمایا، اے پیارے ان سے کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے انصاریوں میں نے جو کچھ تم کو دیا ہے، میں نے جو کچھ قرآن دیا، وہ اللہ کی توحید دیا، نبوت اور رسالت کا طریقہ، نبوت اور رسالت کے احکام، شریعت، جو کچھ میں نے دیا ہے، میں اس پر مال یا اس کی اجرت میں نہیں چاہتا تم سے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ انصار مدینہ تو چاہ رہے تھے اللہ کے رسول کی خدمت کرے مال کے ذریعے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا۔ ایک وقت مکے میں وہ بھی گزر گیا تھا جب سرداران مکہ نے دیکھا کہ دین دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، لوگ دن بدن دامان مصطفیٰ میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو روکیں۔ تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کر کے آپس میں مشورے میں یہ طے پایا کہ جا کے ابو طالب سے کہتے ہیں، حضرت ابو طالب، لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا سردار مکہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے بات کرتے ہیں، چلو پورے جمع ہو گئے، جمع ہو کے کہنے لگے، اے حضرت ابو طالب آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیے کہ وہ دین کی اشاعت نہ کرے، وہ دین کی تبلیغ نہ کرے، وہ اللہ کی توحید نہ سکھائے۔ اگر وہ چاہتے ہیں مکے میں سرداری تو ہم ان کو اپنا سردار قبول کرتے ہیں، مگر یہ کام سے روک دیجئے ان کو۔ جب یہ بات اللہ کے رسول سے کہی گئی تو اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اللہ کے احکام کو پہنچانے سے نہیں رکوں گا۔ تو اللہ کے رسول تو مکے میں یہ بات کہہ چکے تھے، یہ مال و دولت کیا ہے، میرے ہاتھ میں اگر چاند اور سورج بھی رکھ دیے تب بھی جو حکم اللہ کا ہے میں اس کو پہنچا کے رہوں گا۔ تو اللہ فرمایا، اے پیارے ان کے دلوں کو میں نے دیکھ لیا ہے، یہ دل تیری بارگاہ میں جھک گئے ہیں، یہ لوگ گھٹنے ٹکا کر تمہاری بارگاہ میں، تمہارے ادب میں یہ بیٹھ گئے ہیں، اور اے پیارے یہ کہتے ہیں یہ مال کو قبول کریے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہماری جانیں ہیں، ہمارا مال ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اے پیارے اب ان کو بشارت دیتا ہوں اب میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں۔ کیا بات کی خوشخبری ہے؟ اللہ کے رسول سے اللہ نے فرمایا، اے پیارے آپ کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگوں سنو، میں تم سے جو کچھ دیا ہے تم کو اس پر اجرت نہیں لیتا، مگر اللہ کا فرمانا ہے، مگر یہ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ اب لوگ سوال کرتے، کیا دین کا بدلہ اہل بیت کی محبت سے چکایا جا سکتا کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کا بدلہ کیا ہم اہل بیت سے محبت کریں تو ادا ہو جاتا؟ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص آیا، آ کے بولا، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو اپنے کھاندے پہ بٹھا کے پورا حج کرایا، کیا میں والدہ کا حق ادا کرا؟ اللہ کے رسول فرمائے، نہیں، تمہاری پیدائش کے وقت اس نے ایک آواز جو نکالی تھی نا تکلیف کی، وہ تکلیف کا بدلہ بھی نہیں ادا ہوا۔ فرمایا وہ تو ماں کا حسن سلوک کا بدلہ، یہ تو اللہ کے رسول نے جو ہم کو دنیا سے چھڑا کر اللہ کے پاس جو ملا دیا ہے اس کا بدلہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس سوال کا جواب سنیے۔ الحمدللہ مجلس اہل سنت والجماعت جس کا مرکز جامع مسجد افضل گنج ہے، ہم جامع مسجد افضل گنج سے آفتاب خطابت تقریباً 50 سال سے ایک ہی بات کی اشاعت کرتے ہیں، ایک ہی بات کا چرچا کرتے ہیں، وہ ہے عقائد کی بات۔ ہمارا مقصد ہے عقیدہ مضبوط ہونا، عقیدہ مضبوط ہوا تو عمل مقبول ہوتا، عقیدہ مضبوط رہا تو عمل ڈھنگ سے ہوتا۔
ریاکاری نہیں رہتی، دکھاوا نہیں رہتا، عقیدہ مضبوط رہنا۔ عقیدہ کیا مضبوط رہنا؟ ایک ہی بات بتا کے اپنے موضوع پہ آ جاتا، ہمارا ہر وہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے رہنا، اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے رہنا، تو پھر ہمارا ہر عمل مقبول ہے، ورنہ دکھاوے کے کامات جو کرتے وہ مقبول نہیں ہوتے۔ آفتاب خطابت کا مسلسل ایک ہی پیغام ہے کہ اے لوگوں اپنے عقائد کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل بیت کی محبت کی شرط رکھا ہے مودت کے ساتھ۔ اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھیں کہ کیا دین جو ملا ہم کو، اس کا بدلہ اہل بیت کی محبت کرنے سے ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر کیوں اللہ نے اہل بیت کی محبت کو مودت قرار دیا ہے؟ بات اس آیت کا نقطہ نظر ہے۔ اس آیت کے نقطہ نظر کو بڑے اچھے سے سنیے، سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ کے رسول نے ایمان دیا، اللہ کے رسول نے اسلام دیا، اللہ کے رسول نے توحید دی، اللہ کے رسول نے نبوت و رسالت بتائی، اللہ کے رسول نے ہمیں شریعت عطا کی۔ اب یہ ہمارے میں بسے گی کیسے؟ یہ ہم میں رہے گا کیسے؟ اس پر ہم گامزن کیسے رہیں گے؟ اس پر ہم عمل پیرا کیسے رہیں گے؟ اس پر ہم کو سلامتی کیسے ملے گی؟ اس پر ہم کو خاتمہ بالخیر کیسے ملے گا؟ اس کے ذریعے ہماری نجات کیسے ہوگی؟ اس کے ذریعے ہم کو شفاعت کیسے ملے گی؟ اس کے ذریعے ہم کو خبر میں نور کیسے ملے گا؟ اس کے ذریعے ہماری زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ اس کے ذریعے ہماری زندگی اور موت کے مراحل کیسے ادا ہوں گے؟ اور اس کے ذریعے کیسے ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا؟ چیز تو مل گئی۔ اب مثال دوں میں آپ کو، اگر کسی کو بہت مہنگی گاڑی 4 ویلر مل گئی، تو وہ گاڑی لے کے کیا کرے گا؟ چلانا بھی تو آنا۔ اگر چلانا آیا تو پھر کہیں منزل پہ جانا آنا بھی تو ہونا نا بھائی۔ یہ سب چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے نا۔ کوئی چیز مل گئی، اب بچے ہیں، بچوں کو اگر اینڈرائڈ موبائل مل گیا، اس کو آپریٹنگ نہیں آتی، موبائل لے کے کیا کریں گا؟ کیا فائدہ ہے موبائل کا؟ نہیں ہے۔ اس کے فیچرز، اس کے اپلیکیشن سے بھی واقف ہونا نا۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا، ایمان ملا، اسلام ملا، عقیدہ ملا، رسالت ملی، توحید ملی، سب کچھ ملا، مگر یہ باقی کیسے رہے گا؟ یہ باقی رہے گا تو اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے باقی رہے گا۔ جس کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ایمان اثر کرتا ہے۔ بہت سارے بے ایمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، دیکھیے کلپس یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، اہل بیت کے خلاف بولتے، اہل بیت کی شان میں بے ادبیاں کرتے، اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے، بہت سارے ملیں گے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، بظاہر کلمہ پڑھو، کچھ بھی پڑھو، اللہ کے رسول فرمائے جو ہماری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، جو ہمارے سے اور ہماری اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے وہ مرتد ہے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اللہ کے رسول نے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت میں اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہنا ہے۔ اب آج کے دور میں ہم وہ دور تو نہیں پائے نا اللہ کے رسول کا، وہ دور بھی نہیں پائے واقعہ کربلا کا، تو آج ہم مودت کا اظہار کیسا کریں گے؟ آج ہمارے لیے کیا ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں ہمارے لیے یہ ہے، جہاں کہیں بھی امام حسین کی عظمت کے جلسے، اب کئی منافقاں ایسے ہیں، بولے تو خراب دکھتا، منافق بولے، منافق کس کو بولتے؟ دو چیزوں میں فرق کر رہا ہے، انہیں فرق نہیں معلوم اس کو، حق کیا ہے باطل کیا ہے، ادھر بھی جا کے ہاں بول رہا ہے، ادھر بھی ہاں بول رہا ہے، تو یہ نفاق ہے۔ اب دیکھو آپ اہل بیت کے عشرے میں، یعنی یہ 10 محرم کے دنوں میں شہادت امام حسین ہوئی، تو شہادت کا ذکر کرنا نا انہوں، 15 اگست کا جھنڈا چڑھائے،
15 अगस्त के झंडे के दिन कोई और पार्टी अपना झंडा लगाई, मानते उसको? बोले नहीं, तेलंगाना में मेरी हुकूमत है, आज के दिन मैं मेरा झंडा लगाता हूँ। अगर कोई बोला तो बोलते इन्हें देश से बगावत कर रहा, आज के दिन देश का झंडा लगाना है। अरे ये आशूरे के दिनों में अहले बैत का जिक्र करना है, ये आशूरे के दिनों में वाक़े करबला बयान करना है। तुम लाके अज़मत अहले बैत के साथ सहाबा को जोड़ रहे हैं। हम सहाबा का इनकार नहीं करते, अहले सुन्नत वल जमात वो है जो सहाबा को भी मानती है, अहले बैत को भी मानती है। मगर हमारी अपील ये है, मीलादुन नबी के महीने में मीलाद के जलसे करो, मीलाद के बजाय सीरतुन नबी के जलसे। अरे सीरत साल भर बयान कर, कौन रोके तेरे को? मीलाद में मीलाद बयान करो। 15 अगस्त को 15 अगस्त का झंडा लगाओ, 12 रबीउल अव्वल को 12 रबीउल अव्वल का झंडा लगाओ, ये बोल रहे हैं। तो आप और हम ये कोशिश करना, मोहब्बत कैसा दिखाएंगे? अहले बैत की मोहब्बत दिखाने का ज़रिया जहाँ कहीं भी अज़मत इमाम हुसैन के जलसे हो, वो जलसों में शरीक होना और अपने घरों में इमाम हुसैन की शहादत का ज़िक्र करना, इमाम हुसैन की मोहब्बत का ज़िक्र करना, अहले बैत के चर्चे करना, मनक़िबतें पढ़ना, नात पढ़ना, सब करना। फिर सहाबा की मोहब्बत भी बताना अहले बैत के साथ कैसी है, मगर मुकाबिले नहीं बताना, उन्हों ये है तो इन्हों ये है, हम दोनों को मानते नहीं। सहाबा भी अहले बैत का अदब करते थे, सहाबा भी इमाम हुसैन का अदब करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं इस बात को अच्छा समझता हूँ, मेरी अहल वयाल पे पैसे खर्च करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अहले बैत पे खर्चा करूँ। ये है अदब। सहाबा इस तरह से अहले बैत से जुड़े हुए थे। मुकाबिले मत करो, मुकाबिले मत बताओ, इन्हों ऐसे, इन्हों ऐसे, इन्हों ऐसे, इनको बढ़ा रहे हैं, इनको चढ़ा रहे हैं, ये काम मत करो। उम्मत को सहाबा से भी जोड़ो, अहले बैत से भी जोड़ने का काम करो। इसी में अहले सुन्नत वल जमात के अकायद मुज़मिर हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, आखिरी आयत के आखिरी हिस्से की तरफ फिर मैं आता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि मेरे ख़राबतदारों के साथ मवद्दत से रहना। अंसारे मदीना पूछे, या रसूल अल्लाह मन हुम अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, ऐ अल्लाह के रसूल वो कौन है आपके ख़राबतदार जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ कर दिया, वाजिब कर दिया है। अरबी में वाजिब यानी फ़र्ज़। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलीयुन व फ़ातिमा वबनाहुमा, वो अली हैं, वो फ़ातिमा हैं और उनके 2 शहज़ादे हैं। तो पता ये चला अल्लाह ने कुरान करीम में मौला अली से मोहब्बत, बीबी फ़ातिमा से मोहब्बत, इमाम हसन से मोहब्बत और इमाम हुसैन से मोहब्बत, मवद्दत, मोहब्बत की हद मवद्दत तक, यानी मोहब्बत शुरू हो के मवद्दत तक, ऐसा ताल्लुक़ रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और इसके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यख्तरिफ हसनतन, और जो नेकी में और जो नेकी का इरादा कर लेता है, यानी जो अहले बैत से मोहब्बत का इरादा कर लेता है, नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, हम उसकी मोहब्बत को और बढ़ा देते हैं। इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर, बेशक अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है और तुम्हारे आमाल की कदर करने वाला है। जिसके अमल की अल्लाह कदर करेगा वो यकीनन जन्नती होगा। हाज़रीन मोहतरम, अहले बैत की मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं है जो जाके अलम देख रहे हैं, जो जाके अलम के जुलूस में शरीक हो रहे हैं, जो जाके अलम को ढट्टी बन रहे हैं, जो जाके अलम को नारियल बन रहे हैं, जो जाके अलम के पास मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा नहीं है। मुख्तसर सी बात बताता हूँ, फ़ैसला आप करेंगे। ये जो अलम का तरीक़ा है ये क्या है? क्यों ये लोग लकड़ी पे एक सर की शक्ल बनाकर, पंजे लगाकर, ये हसन का, ये हुसैन का अलम, ये हज़रत क़ासिम का अलम वग़ैरह वग़ैरह कह के क्यों लगाते हैं? इसकी वजह क्या है? आइए आपको बताता हूँ। जब शहादत इमाम हुसैन हुई
تو کربلا سے جو یزیدیاں نکلے تھے نا، یزیدیاں نیزوں پر امام حسین کا سر مبارک لگا کر نیزے لے کے اچھل کود کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کہاں پر؟ یزید کے دربار کی طرف، کربلا سے نکل کر نیزوں پر سر لگا لیے تھے امام حسین کا، اور چیخ رہے، چلا رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں میں شریک نہیں ہونا۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے، عاشورے کے دن روزہ رکھیے، عاشورے کی دعا پڑھیے۔ جامع مسجد افضل گنج میں مرکزی جلسہ جمعہ کے دن ہے، 10:30 بجے شروع ہوگا۔ وہاں کی خصوصی بات یہ ہے کہ آج 38 سال سے وہاں پر یوم عاشورے کی دعا 11:30 بجے دن پڑھائی جاتی ہے وہاں پر، اور مصائب کربلا بھی بیان کیے جائیں گے۔ 10 محرم کے دن روزے کا اہتمام کریے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پر تشریف لائیے۔ اگر نہیں ہو سکتا اپنے گھر میں واقعہ کربلا کو پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی جو فضیلت بیان کی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریے، سننے کی کوشش کریے، ذکر اذکار کریے، امام حسین کا ذکر کریے، جس کے ذریعے بچوں میں محبت پیدا ہوگی، ہمارے میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ ساری باتیں آپ کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اجلاس میں نہیں بتائی جا سکتی ہے۔ پچھلے دنوں الحمدللہ آج آپ کا 7واں جلسہ ہے، پہلے دن سے آج تک تسلسل کے ساتھ اہل بیت کی فضیلت کا ذکر کیا گیا، اور ایسا ہی 10 محرم تک کیا جائے گا۔ ہم مجبور ہیں کہ آپ کے پاس 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ ہم ٹھہر نہیں سکتے، یعنی واعظ جلسہ وغیرہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ بھی دیکھیے کیا عالم ہے، وہ ایک لیڈر آ جانے دیجئے محلے میں، نہیں بلائے بھی تو آتے، انہیں پہچانتا بھی نہیں، مر گئے تو انہیں آتا بھی نہیں، اور انہیں کسی کو بھیجتا، میرے کو ٹائم نہیں ہے تم جاؤ بول کے۔ مگر آپ ایسے جلسوں میں آئیں گے، امام حسین شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی، خبر میں اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہوگی، خبر روشن ہوگی، منور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو بھر دے، ہماری زندگی جینا مرنا اہل بیت کی محبت میں ہو، صحابہ کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہو، اور اہل بیت کی مودت بھی ہمارے سینوں میں ہو۔ ہمارے خاتمے کے لیے اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے صلے میں ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔